بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیل کی تفصیل آج ہم سماعت کریں گے۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تجوید ترتیل قرآن کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، آج اس حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دیں گے۔ قرآن مجید کو ترتیل میں پڑھنے کا حکم ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال ہوا کہ مت ترتیل کیا ہے، تو آپ نے کیا خوبصورت مختصر مگر جامع، کہتے ہیں کمپریہنسو سینٹینس، جامع معنی الفاظ کے اندر آپ نے کیا خوبصورت اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں اور کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس چیز کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندے کو گاڑی چلانا تو آتی ہو لیکن بریک لگانا نہ آتی ہو تو کیا ہوگا؟ واضح سی بات ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اب ایک بندے کو پڑھنا تو بہت اچھا آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رکنا کہاں ہے کہاں نہیں رکنا، اور اگر کہیں رک گیا ہو تو پھر شروع کہاں سے کرنا ہے، تو وہ کیسے وہ ترتیل کی پوری معرفت رکھتا ہے۔ اب جیسے دنیاوی مثال لے لیں آپ کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، تو کیا آپ ہر جگہ پہ بریک لگاتے ہیں؟ ہر جگہ پر بریک لگائیں گے تو آپ کو کہے گا بندہ خیریت تو ہے بھائی، ہر جگہ پہ بریک کیوں لگا رہے ہیں، نہ کوئی سپیڈ بریکر، نہ کوئی کھڈا، نہ کوئی جمپ، کچھ بھی نہیں، آپ مفت میں بریکیں لگاتے جا رہے ہیں، کوئی اور ایشو بھی نہیں ہے۔ تو بھائی جہاں بریک لگانی بنتی ہوگی وہیں لگائیں گے نا، اور پھر جب سٹارٹ کرنا ہوگی، یعنی بریک کے بعد جب دوبارہ ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ دوبارہ کک لگائیں گے، ارے بھائی گاڑی تو پہلے سے سٹارٹ ہے۔ لیکن اب پھر یہ ہوتا ہے کہ گیئر کون سا لگے گا، پہلا دوسرا تیسرا کون سا لگے گا، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ میں نے دنیاوی مثال آپ کو اس لیے دی تاکہ آپ کو اب جو میں ترتیل کی جو ایک اہم جز ہے وقف، اس کے حوالے سے جو میں آپ کو سمجھانے جاؤں گا تو آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے یہ بہت سارے قراء حضرات، بہت سارے اچھا پڑھنے والے جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں حروف کی صحیح ادائیگی کر لیتے ہیں، مخارج بھی، صفات بھی، مدات شدات سب اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن وقف کے اندر بہت ساری کمزوری ہوتی ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس کی ان کو پہچان نہیں ہوتی۔ اب جیسا کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، نقل کفر نباشت، یہ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، میرا کوئی اس پر یقین نہیں ہے، نہ ہی کوئی عقیدہ ہے، نہ ہی کوئی نظریہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ کسی ادنا سی چیز اگرچہ وہ مچھر ہو اس کی مثال ہی سمجھانے کے لیے کیوں بیان نہ کرے۔ اللہ اسے حیا نہیں فرماتا، وہ سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ مثال سے بات صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں لفظ ہے لا یستحیی، اب ایک بندہ وقف کرتا ہے معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ان اللہ لا یستحیی پر، تو اس کو کہتے ہیں وقف کبھی، بہت برا وقف اس نے کیا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں رکنا ہے کہ نہیں رکنا۔ بھائی یہاں رکنا ہی نہیں تھا، کیوں نہیں رکنا تھا؟ کیونکہ معنی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ معنی کیسے ٹھیک نہیں ہو رہا کہ معاذ اللہ اس کا معنی ہوگا بے شک اللہ حیا ہی نہیں کرتا، اللہ کو حیا ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے کون نظریہ رکھے گا؟ تو اس لیے وقف کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اچھا پھر چلو اگر وقف صحیح کر لیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یہاں تک آپ نے پڑھ لیا، اب آپ پیچھے سے شروع کر رہے ہیں لا یستحیی، اور پھر آگے یہاں کے پھر بریک لگا دی، تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ اچھا اسی طرح ایک اور مثال قرآن مجید کی ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اب یہاں وقف لازم کی علامت لگی ہوتی ہے میم، اب یہاں عام طور پہ رک جاتے ہیں علامت دیکھ کے، جیسے ہم سگنل دیکھ کے رک جاتے ہیں تو ایسی ہی علامت دیکھ کے بندہ رک جاتا ہے، اور علامت بڑی قوی ہے۔ لیکن اب یہ پتہ تو ہے کہ یہاں رکنا ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ شروع کہاں سے کرنا ہے۔ اب وہ معاذ اللہ اگر کوئی یہاں سے شروع کرے کہ بھائی اس کے ذہن میں تو ہوتا ہے بھائی پیچھے سے شروع کرنا ہے، پیچھے کسی بھی کلمے سے شروع کر دو، اسی کلمے سے یا اس سے پیچھے سے کلمے سے،
لیکن ایسا نہیں ہوتا، پورا تعلق دیکھنا ہوتا ہے، لفظی معنوی تعلق کہاں بن رہا ہے، ہمیں کہاں سے واپس کاٹ لینا ہے۔ اب وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی کہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اب یہاں سے وہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، تو یہ انتہائی غلط معنی ہے۔ اس کا معنی بنتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو کتنا غلط معنی ہوا۔ تو اس لیے وقف کی اہمیت بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید کو جو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے اس میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی کہ صحیح پڑھنا بھی آتا ہو، اور کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، کہاں سے شروع کرنا ہے، اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ مولا علی نے یہی سمجھایا کہ ترتیل یعنی قرآن کو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پڑھنا بھی صحیح ہے، اور کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ اور اس کا ایک پورا لمبا چیپٹر ہے، اب میں ایک ویڈیو میں تو آپ کو سب کو بیان نہیں کر سکتا، اس کی مزید وقف کی آگے علامتیں ہیں، وقف کی جو ہے وہ اقسام ہیں، پھر کیفیت وقف الگ ہے، محل وقف الگ ہے، پھر وہ بنیادی طور پر تعریفات الگ ہو جاتی ہیں، کہیں سکتہ آتا ہے، کہیں سکوت آتا ہے، کہیں قطع آتا ہے، کہیں وقف آتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، وقف، سکتہ، سکوت، قطع۔ اب یہ کیا ہے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہم بیان کرتے جائیں گے۔ اب تک جو بیان ہوا اسے یاد رکھیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔